مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ کا نورا۔ اللہ پاک نے ہمیں آنکھ دی، ہاتھ دیے، زبان دی، اللہ نے ہمیں جسم دیا، اللہ پاک نے ہمیں اچھا گھر دیا، صاحب اولاد کیا، لیکن اللہ پاک نے اتنی نعمتوں میں کسی نعمت پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی تو احسان کیا، میں نے ہاتھ دیے تو احسان کیا، میں نے زبان دی تو احسان کیا، میں نے جسم دیا تو احسان کیا، میں نے اچھا کاروبار دیا تو احسان کیا، میں نے اولاد دی تو احسان کیا۔ اللہ نے کسی جگہ پہ بھی یہ جملے نہیں فرمائے، لیکن جب اپنا محبوب دیا تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا رسول دے دیا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، کن پر؟ بولے سارے کن پر؟ اور قرآن پاک میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، اور جب اللہ نے اپنا محبوب دے کر احسان کیا تو پھر شکر کیسے ادا کریں گے؟ رب کی تعریف کر کے، مصطفیٰ کی تعریف کر کے، مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوشی میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق گھر سجا کے، جھنڈے لگا کے، محفل کروا کے، لنگر پکا کے، اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کا تحفہ ہوں جو اللہ رب العزت نے مومنوں کو عطا کر دیا ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کائنات میں مومنوں کے لیے احسان ہیں، اور کوئی بھی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جس طرح عورتوں کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، بوجھ محسوس کرتی ہیں، طبیعت میں بے چینی محسوس کرتی ہیں، فرمایا جب سے سرکار میرے پیٹ میں آئے مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم جب میرے شکم عطر میں آئے تو مجھے اپنے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی تھی، کیونکہ آج میرا موضوع ہے کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ میں حضور کی ولادت بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 9 ماہ سرکار میرے پیٹ مبارک میں رہے، مجھے ہر مہینے اللہ کے ایک نبی کی زیارت ہوتی تھی، اور ہر مہینے اس نبی کا مجھے پیغام یہ ہوتا تھا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، تیری گود میں جو نبی آئے گا وہ تو ہمارا بھی نبی بن کے آئے گا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم عطر میں ہے، میں اگر کسی بنجر زمین پہ قدم رکھتی تھی، بنجر کہتے ہیں وہ زمین جو مردہ زمین ہے، جو کوئی چیز بھی اگاتی نہیں ہے، فرماتی ہیں اگر میں بنجر زمین پہ قدم رکھتی تو میں قدم اٹھا لیتی تو نیچے سے گھاس آ جاتا۔ یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور میرے پیٹ میں تھے، اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جس اونٹنی پر سوار تھی میں نے اس اونٹنی پہ سرکار کو بٹھایا ہوا تھا، فرماتی ہیں میری اونٹنی جہاں پہ قدم رکھتی تھی نیچے سے سبزہ اگتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
بڑے بڑے مناظر ایسے تھے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں تھے اور مجھے نظر آ رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں وہ وقت کہ 11 کا دن گزرا، 12ویں کی رات آئی، ادھر سے سورج نکلنے والا ہو رہا ہے، پاؤں پھوٹی جا رہی ہے۔ رات نے عرض کیا مولا تیرا محبوب میرے اندر آئے تو رات کی شانیں بڑھ جائیں گی۔ دن نے کہا مولا تیرا محبوب میرے اندر آئے تو دن کا مقام بڑھ جائے گا۔ زمین نے کہا مولا تیرا محبوب زمین پہ آئے تو زمین کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ عرش نے کہا مولا اگر تیرا محبوب میرے اوپر آئے تو عرش کی شان بڑھ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا بھیجنا ہے محبوب، چاروں کو فیض دینا ہے۔ فرمایا رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، میرا محبوب دنیا میں آ جائے گا۔ رات کو بھی فیض ملے گا اور دن کو بھی فیض ملے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آواز آئی زمین پہ میرے نبی کا میلاد ہوگا اور آسمان پہ میرے نبی کا معراج ہوگا۔ فرمایا نہ زمین محروم رہے گی نہ آسمان محروم رہے گا۔ تیرے میرے کریم مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں 12ویں رات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا۔ فرماتی ہیں ہر طرف چاندنی ہی چاندنی تھی، یہ ہے کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو گیا، ہر طرف چاندنی ہی چاندنی تھی۔ یہ جو شیطان ہے، شیطان اس کو میرے آقا کی ولادت کے وقت 70 توقوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ یعنی توق جانتے ہیں نا، پٹا، 70 پٹوں کے ساتھ اس کو باندھا گیا تھا۔ مصطفیٰ کریم کی ولادت کے وقت آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ میرے لجپال کی ولادت کے وقت جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ حضور کی ولادت کے وقت جہنم کے سارے دروازے بند تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جنت کے کھلے ہوئے دروازوں کی طرف 70,000 حوریں جھانک جھانک کے دیکھ رہی تھی آج کائنات میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آواز آئی میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حوض کوثر کے کنارے پہ 70,000 درخت تھے۔ کتنے؟ ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، کسی نے دیکھنا ہو تو ہم دکھانے کو تیار ہوں۔ حوض کوثر کے کنارے پہ 70,000 درخت تھے اور ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا کہ اس پر پھل نہ لگا ہو، ہر درخت پر پھل لگا ہوا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں اکیلی تھی، کیونکہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ میں اپنے آقا کریم کی ولادت کے وقت اکیلی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اکیلی تھی کمرے میں نے پریشانی محسوس کی کیونکہ بچے کی ولادت کا وقت تھا۔ فرماتی ہیں جب میرا دل پریشان ہوا تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ اس کو ایک پرندے کی شکل دے کر بھیجا اور اس پرندے نے میرے سینے پہ پر لگایا۔ یہ مستدرک میں بھی موجود ہے۔ فرماتی ہیں مجھے پتہ نہیں چلا پر پہلے لگا ہے جو سینے میں ٹھنڈ پہلے پڑ گئی ہے۔ فرماتی ہیں پھر پتہ کیا ہوا، ایک پیالہ لایا گیا، اس پیالے میں کوئی پینے والی چیز تھی لیکن دودھ سے زیادہ سفید تھی، برف سے زیادہ ٹھنڈی تھی، شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ فرماتی ہیں وہ جب میں نے پیالہ منہ کو لگایا تو دل اور جسم کے اندر اور سکون آ گیا۔ وہ میٹھا شربت تھا۔ یہ جو ہم حضور کی آمد پہ لڈو، مٹھائیاں یا میٹھی چیز بانٹتے ہیں تو علماء نے بتایا ہے میرے نبی کی آمد پہ اللہ نے میٹھا شربت حضرت سیدہ آمنہ کو پلوایا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں کمرے میں اکیلی تھی۔ مدارج النبوت میں شیخ محقق لکھتے ہیں، فرماتی ہیں میں اکیلی تھی،
اچانک میرا دروازہ نہیں کھلا، میرے کمرے کی دیوار پھٹی، ایک عورت اندر آئی، اس کے پیچھے دوسری آئی، اس کے پیچھے تیسری آئی، اس کے پیچھے چوتھی آئی۔ سیرت کی ساری کتب پڑھ لیں، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لمبا لمبا ان کا قد تھا۔ عبد مناف کی مکہ پاک میں عورتیں تھیں تو لمبے لمبے قد والی تھیں۔ کہتی ہے میں نے جب ان کو دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، تو چاروں میرے چارپائی کے چاروں کونوں کی طرف بیٹھی ہیں، اور پہلے کونے والی بولی کہ پریشان نہ ہو، مجھے حوا کہتے ہیں، پورے جگ کی مائی ہوں، لیکن آج تیرے بچے کی دائی بن کر آئی ہوں۔ تم اکیلی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے نبی کی ولادت پہ اگر یہ بیبیاں، نمبر 1 حضرت حوا، نمبر 2 حضرت سارہ، نمبر 3 حضرت مریم، نمبر 4 حضرت آسیہ، حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہیں، لیکن مسلمان ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے پرورش کی تھی، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت میں میری ایک بیوی حضرت آسیہ بھی ہوگی۔ یہ 4 خاتون تھی، اور کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں میرے لال کی ولادت کا وقت ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ چاروں تو اس وقت قبروں میں جا چکی تھی، آئی کیسے؟ اللہ کا حکم ہوا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان چاروں کو اٹھا کر مصطفیٰ کریم کی امی کے پاس بھیجا۔ اگر یہ چاروں قبروں سے اٹھ کر آ سکتی ہیں تو جس کی ولادت پر آئی ہیں وہ ولادت والا رسول بھی روزے سے عاشقوں کے گھر آ سکتا ہے۔ اور یہ میرے نبی کی شان عظمت مقام ہے، ایک ایک لمحہ کئی کئی جگہوں میں جا سکتے ہیں۔ مثلا ایک قبر بنی حاجی آباد کے قبرستان میں، ایک قبر بنی نورپور کے قبرستان میں، ایک قبر بنی کچی آبادی میں، ایک قبر بنی منصور آباد میں، ایک قبر بنی ملک پور میں، ایک قبر بنی بھائی والا میں، ایک قبر بنی غلام احمد آباد میں۔ ٹائم ایک یا 1:30 بجے کا، اور 1:30 بجے میں 7 مردوں کو اندر لٹایا جا رہا ہے۔ ہاں حدیثیں پڑھ، یہ منکر نکیر کے اندر بھی طاقت ہے۔ ہر قبر میں منکر نکیر بھی بیک وقت اس وقت آتا ہے جب مردے کو لٹایا جاتا ہے، اور مصطفیٰ بھی اس وقت آتے ہیں جب منکر نکیر سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا ایک لمحے میں اگر پوری کائنات میں 1000 لوگوں کو دفن کیا جائے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کیپیسٹی دی ہے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں سحری کا وقت تھا۔ یہ ملتان والے، ہم تو کہتے ہیں نور پیر دا ویلا، ملتان والے کہتے ہیں حضور پیر دا ویلا، ان کی اپنی بولی ہے۔ سحری کا وقت تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، زمین سے آسمان تک لوگ ہاتھوں میں ڈش لے کر کھڑے ہیں، اور ڈشیں بھی چاندی کی ہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے کتابوں میں لکھا، فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے دیکھا پرندوں کی ایک ٹولی آ گئی۔ اب پرندوں کی ٹولی، اور وہ پرندے یہ نہیں کہ پاکستان کے پرندے تھے، فرماتی ہیں وہ پرندے ایسے تھے کہ ان کی جو چونچ تھی نا، چونچ یہ زمرد کی تھی، اور ان کے جو پر تھے وہ یاقوت کے تھے۔ اور فرماتی ہیں وہ میرے کمرے کا چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ کر طواف کرنے لگی۔ اب آپ کی چھت میں تو روشن دان کوئی نہیں تھا، لیکن نظر کا کمال تھا، چھت کے باہر والی چیز بھی نظر آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پردے اٹھے تو میں نے مشرق بھی دیکھ لیا، مغرب بھی دیکھ لیا۔ یاد رکھیں شیخ محقق فرماتے ہیں جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے، مصطفیٰ کی حدیث ہے، اس گھڑی میں جو مانگو مل جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ جمعے کی گھڑی بھی مصطفیٰ کی ولادت والی گھڑی کا صدقہ ہے۔ اگر جمعے کی ایک گھڑی میں اتنا کچھ مل جاتا ہے تو جس گھڑی میں مصطفیٰ ہے اس کے بارے میں سرکار کی حدیث ہے، روزانہ اس گھڑی میں اللہ فرماتا ہے میری رحمت تمہیں آوازہ دیتی ہے، مانگو جو مانگنا ہے۔
وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں حضرت سیدہ آمنہ کے کمرے کا طواف کر رہی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں چھوٹی چھوٹی چڑیاں گنگنا رہی ہیں۔ کیا گنگنا رہی تھی؟ آ گئے مصطفیٰ، مل کے سارے پڑھیے، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا، اور جھوم جھوم کے پڑھیے، آج دنیا میں خیر الورا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت ہوئی، فرماتی ہے میں بیٹھی تو اپنے کمرے میں تھی اور میرا کمرہ بھی مکہ مکرمہ میں تھا۔ فرماتی ہے میں نے وہاں پہ بیٹھ کے مشرق کی روشنی بھی دیکھ لی، مغرب کی روشنی بھی دیکھ لی۔ قربان جاؤں مستدرک میں آج میں نے پڑھا گیا ہے، میرے لجپال جب اس دنیا میں تشریف لائے مسرور میرے نبی آئے تو مسکراتے ہوئے دنیا میں آئے۔ یار ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ روتے ہوئے دنیا میں آتے ہیں، لیکن یہ کملی والے آقا کی شان ہے، حضور تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لال آیا تو میرے لال نے آتے ہوئے سر سجدے میں رکھ دیا، خرج منی نور، محبت نہ سارے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا حضور آئے تو آتے ہوئے سر سجدے میں رکھ دیا، اور ہمارے بچے آئیں تو ان کو پہلے نہلایا جاتا ہے، تیرے میرے قریب نے آتے ہوئے سر سجدے میں رکھا۔ مصطفیٰ نے بتایا سجدے کے لیے جسم بھی پاک ہونا ضروری ہے، زمین بھی پاک ہونا ضروری ہے، سجدے کے لیے لباس بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کے بچے اور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں نے زمانے والوں کو بتایا میری امی بھی پاک ہے، مصطفیٰ بھی پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے لجپال نے پہلا سجدہ کیا اور دعا کی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی بخشش فرما۔ پہلے سجدے سے روزے ازل پہ درود یادگاری اے امت پہ لا، مل کے پڑھے یادگاری اے امت پہ لا۔ حضور کی پھپھو فرماتی ہیں مجھے پتہ چلا سرکار تشریف لے آیا، فرماتی ہے میں نے اپنے گھر سے سرمے دانی اٹھائی، میں نے کہا سرکار کو جا کر سرما میں ڈالوں گی، حضور کو غسل میں دوں گی، مصطفیٰ کریم کے بالوں میں تیل میں لگاؤں گی۔ فرماتی ہے جب میں اپنے گھر سے چلی میں حضرت آمنہ کے کمرے میں آئی، فرماتی ہے میں نے سرمے دانی جو ہے آنکھوں کے قریب کی تو سرمے دانی میرے ہاتھ سے گر گئی، مصطفیٰ کی آنکھوں میں تو پہلے ہی سرما موجود تھا۔ ہاں ہاں حدیثیں پڑھ کے دیکھ، مصطفیٰ کی آنکھوں میں پہلے ہی سرما موجود تھا۔ طیباً طاہراً مغسولاً، میں نے غسل دینے کا ارادہ کیا تو کملی والے کا لباس بھی نرالا تھا اور مصطفیٰ کی زلفوں میں کنگھی بھی ہوئی تھی۔ فرماتی ہے میں نے کہا ان کو تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، غیب سے آواز آئی صفیہ کیا سوچتی ہے، یہ پاک ہونے کے لیے تو نہیں، یہ تو زمانے کو پاک کرنے کے لیے آیا گیا ہے۔ چپ اللہ اکبر۔ ارے جوان دو یار مرحبا۔ حضرت
حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے غیب سے آواز آئی آمنہ 3 دن کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا. میں نے اس آواز پہ فوراً آواز دی, میں نے کہا جواب تو آئے گا. میں نے کہا کیوں نہیں دروازہ کھولنا؟ آواز آئی آمنہ تیرے لال کی ولادت ہوئی ہے, پہلے آسمان سے فرشتوں کی ٹولیاں آئیں گی, وہ مصطفیٰ کی زیارت کرتی جائیں گی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں ادھر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے, دروازے پہ دستک دی. توجہ رکھنا ٹائم تھوڑا ہے, میں کملی والے کی ولادت پڑھنے لگا ہوں. فرماتے ہیں دروازے پہ دستک دی, حضرت عبد المطلب اندر آئے. آپ فرماتے ہیں خوشبوؤں نے میرا استقبال کیا, اتنا نور میں نے اپنے گھر میں پہلے نہیں دیکھا تھا جتنا آج میرا گھر نورانی بنا ہوا تھا. فرماتے ہیں میں نے سیدہ آمنہ سے کہا آمنہ کیف حالک یا بنی, کیف حالک یا بنیا, اے میرے بیٹے کیا ہوا ہے, کیا حال ہے؟ عرض کیا قالت یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب, اللہ نے ہمیں عجیب بیٹا دے دیا گیا. فوراً کہا الیس بشرا سویا, کیا ان کا جسم تو سلامت ہے, ہاتھ تو سلامت ہے, پاؤں تو سلامت ہے؟ کہا سن لو اب تم میں کہہ رہی ہوں عجیب ہے, جب آپ زیارت کریں گے تو آپ بھی کہیں گے عجیب ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے میرا لال دکھاؤ تو صحیح. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ٹھہرو پہلے ایک اور داستان سنا دوں. 2 عورتوں کو بلایا, ایک شفا تھی دوسری فاطمہ تھی. یہ شفا اور فاطمہ یہ صحابہ کی والدہ تھی, ان کو قریب یہ حضور کی ولادت کے وقت قریب بیٹھی ہوئی تھی. شفا اور ذرا دسو نہ دادے نوے دے پوترے دی شان کیے, محبت نہ کو سبحان اللہ یار, دسوں دادے نوے دے پوترے دی شان کی ہے. حضرت شفا اور حضرت فاطمہ نے بتانا شروع کیا. اب حضرت فاطمہ ان کی بات سنیں, فرماتی ہیں فما شیء فی البیت الا نور, بابا میں نے کیا دیکھا ہے, حضرت آمنہ کے کپڑے بھی نور تھے, حضرت آمنہ کا جسم بھی نور تھا, حضرت آمنہ کے کمرے کے در و دیوار بھی نور تھے. بابا میں پورے گھر کا معائنہ کر رہی تھی تو مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا تھا. حضرت شفا نے کہا بابا یہ تو نیچے دیکھ رہی تھی, میں اوپر دیکھ رہی تھی. رأیت النجوم تدنو, میں نے کیا دیکھے آسمان کے ستارے نیچے آ رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں. بابا میں نے کیا دیکھا لیقانا علیہ, کہیں وہ ستارے میرے اوپر نہ گر پڑے. بابا پھر کیا ہوا, حضور تشریف لائے تو وہ ستارے اوپر چلے گئے. میں نے کہا وہ گرنے نہیں آئے تھے, وہ تو کملی والے کے نور سے نور کی خیرات لینے آئے تھے. ارے کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا, مل کے پڑھیے کملی والا آ گیا تھا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. تسی مرجائے بیٹھے جے مینوں اج کوئی سمجھ نہیں آ رہی, وہ کملی والا آ گیا تھا. حضرت عبد المطلب نے کہا اگر قریب بیٹھنے والیوں نے اتنا کچھ دیکھا ہے تو جس کے پیٹ سے آیا گیا اس نے کیا کچھ دیکھا ہوگا. عرض کیا بابا یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ کیا کیا دیکھا گیا, مجھ سے یہ پوچھے میں نے کیا کیا نہیں دیکھا گیا. فرمایا آمنہ تم نے کیا کیا دیکھا گیا. عرض کیا بابا جہاں سے سورج نکلتا گیا میں نے وہ جگہ بھی دیکھ لیا, جہاں پہ سورج غروب ہوتا گیا میں نے وہ جگہ بھی دیکھ لیا.
میں نے وہ جگہ بھی دیکھ لی. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پاس مستدرک موجود ہے، حضور کی حدیث سماعت فرمائے. میرے لجپال فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبے کو تعمیر کر کے اللہ سے مانگا تھا. فرمایا وہ بشارت و عیسیٰ قرآن میں موجود ہے 28ویں بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. فرمایا وَالرُّؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نور، اور میں اپنی ماں کا وہ نور ہوں. یہ نہیں کہا میں اپنی ماں کا وہ بیٹا ہوں. یہ مستدرک 6 جلدوں میں حدیث کی کتاب میرے کتب خانے میں پڑھی ہے. یہ نہیں کہا میں بیٹا ہوں اپنی ماں کا، نہیں فرمایا میں اپنی ماں کا وہ نور ہوں. اضاءت، میرا نور چمکا، قصور الشام، میری ماں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلوں کو دیکھ لیا. ارے کملی والا آ گیا تھا جھوم جھوم کے پڑھو، کملی والا آ گیا تھا. اچھا، حضور کی والدہ پہلے بھی مکے میں رہتی تھی. پہلے تو کبھی نہیں کہا میں نے ملک شام دیکھ لیا، میں نے سورج کے نکلنے کی جگہ کو دیکھ لیا، پہلے کبھی نہیں بولا تھا. لیکن جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، فرمایا میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کی بڑی بڑی بلڈنگ کو دیکھ لیا. تجھے مجھے یہاں پہ بیٹھ کے جمیل آباد نظر نہ آئے، اتنی لمبی بلڈنگیں ہیں، اور تو دعویٰ کرے ہماری بھی 2 آنکھیں، سرکار کی بھی 2 آنکھیں ہیں. ارے مصطفیٰ کا قدم لگا تو حضرت آمنہ فرماتی ہے اتنا نور نکلا کہ میں نے مکے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے شام کی بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھ لیا. جس مصطفیٰ کی آمد پہ حضرت آمنہ کی اتنی نظر تیز ہو گئی ہے، اس مصطفیٰ کی اپنی نظر کا کیا عالم ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں بابا ہمیں تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا دیکھا. بابا آپ دادا ہیں، آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ساری زندگی کعبے کا طواف کرتا رہا، لیکن کبھی بھی کعبے کا یہ منظر نہیں دیکھا. فرمایا بیٹا آمنہ میں تمہیں کیا بتاؤں، جب ساری کروں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو کعبے کی دیوار تیرے گھر کی طرف سجدے میں پڑی ہوئی تھی، اور کعبے کی دیوار سے آواز آئی ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادۃ الاصنام ویأمر بعبادۃ الملک العلام. کعبے کی دیوار سے آواز آئی مصطفیٰ آ گئے ہیں، وہ نبی آ گئے ہیں جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کرنا ہے. سنیا نے جھوم جھوم کے کہا، کعبے نے کہا وہ نبی آ گئے جس نے مجھے بتوں سے پاک کرنا ہے. ہم نے کہا وہ رسول آ گئے جس نے ہمیں جہنم سے آزاد کروانا ہے. میرے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی فرما رہے ہیں اگلی بات فرماتے ہیں اگلا پوائنٹ کیا تھا، اگلا پوائنٹ یہ تھا. فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، کعبے کی دیوار جب سجدے میں تھی تو اندر سے سارا کعبہ نظر آ رہا تھا. جو سب سے بڑا بت تھا وہ بت بھی سجدے میں پڑا ہوا تھا، اور شیخ محقق میں لکھا گیا وہ بت کہہ رہا تھا حضرت آمنہ کے گھر محمد عربی آ گئے، آ گئے مصطفیٰ. آج دنیا میں خیر الورا، میرے نبی کی آمد پر 3 دن کعبہ جھومتا رہا. سیرت حلبیہ پڑھو، سیرت ابن حشام پڑھو،
میرے نبی کی آمد پر 3 دن کعبہ جھومتا رہا۔ کعبہ کیوں جھوما تھا؟ اس لیے کہ کعبے کو پتا تھا نبی تو سب کے ہیں، میرے بھی نبی آ گئے ہیں۔ اور دیکھنے والے کہتے تھے شاید زلزلہ آ گیا ہے، لیکن جب ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا نا، تو ایک یہودی تاجر مکے کی سرزمین پہ تجارت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس یہودی تاجر نے قریش مکہ کو جمع کیا۔ اس نے کہا او کافرو، مجھے یہ بتاؤ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آج تو کسی کے گھر بھی کوئی ولادت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جاؤ خبر لو آج کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مستدرک میں موجود ہے۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے جو آج بچہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہے۔ گویا آخری نبی یہودیاں نوں ہی پتا سی مصطفیٰ آخری نبی نے، اے مرزیاں نوں نہیں پتا چلیا اور نال ساڈی موجودہ حکومت نوں نہیں پتا چلیا۔ مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ مصطفیٰ بولو مصطفیٰ۔ اس نے کہا آج بنی اسرائیل پہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور مصطفیٰ آ گئے ہیں جو اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ قابل توجہ بات ہے میرے لجپال آقا کے غلاموں، جب یہ جملے اس نے کہے تو لوگ دوڑے، انہوں نے پتہ کیا تو حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا تھا، کیونکہ حضور کے ابا جی کا وصال ہو گیا تھا۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ اس یہودی نے کہا اکیلے نہ جانا، ان کے دروازے پہ مجھے لے کر جانا۔ جب ان کو پتہ چلا سارے یہودی کو لے کر گئے، اس دروازے پہ دستک دی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ فرماتی ہیں حضرت عبد المطلب نے دروازہ کھولا۔ یہودی نے کہا خوشبوئیں بڑی آ رہی ہیں۔ دادا جی نے کہا اللہ نے مجھے لال لیا ہے۔ تہاڈی چپ تے سبحان اللہ، اللہ نے مجھے لال دیا ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھائیں تو صحیح۔ جب اس نے حضور کو دیکھا، ہمارے ہاں بچے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کسی کا بچہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا ان کا رخ انور نہ دکھاؤ، ان کے دونوں کندھے دکھاؤ۔ جب مصطفیٰ کے کندھے دکھائے تو کندھوں میں ایک بالوں کا گچھا تھا۔ اس نے بالوں کا گچھا ہٹایا تو مصطفیٰ کے کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ مرحبا، سارے جواب دو جہاں دو، سارے دو سارے۔ حضور کی مہر نبوت۔ اب جو اس نے بات کہی، لوگ کہتے ہیں جی خوشیاں 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 کہاں پہ لکھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ، قرآن میں لکھا خوشی مناؤ۔ اچھا ایک عقلاً بات کر لیں، عقلاً آپ کو کوئی نعمت ملے، مثلاً رقم مل جائے، خوش ہوں گے کہ نہیں؟ میری سائڈ نہیں لینی، مسجد بیٹھے ایمانداری نہ دسنا، تو انہوں رقم ملے خوش ہو گے کہ نہیں؟ جس بندے کو سائیکل آ انہوں 70 مل جائے خوش ہوئے گا کہ نہیں؟ جن کو 70 آ انہوں کار مل جائے خوش ہوئے گا کہ نہیں؟ تسی جنہیں کو بول دے جے لگتا آدھے انہوں خوشی نہیں ہوندی، تو انہوں جنہیں کرائے دے مکان آلے تو انہوں اپنا مکان مل جائے خوشی ہوئے گی کہ نہیں؟ او نعمتاں نے جڑیاں اتھے رہ جانیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے اے ساریاں نعمتاں میں مصطفیٰ دے صدقے دتیاں نے، اگر رقم تے مکان ملے تو خوشی ہوندی ہے۔ اور سونا جے تے صدقے رقم ملی ہے مصطفیٰ آ جائے تو پھر کیوں نہ خوشیاں منائیے۔ اور پھر اگلی گل ہے، ایتھے تہاڈا کسے دا پتر ہوئے، تہاڈا بھرا رہندا ہوئے باہر، تسی انہوں فون کرو بھئی اللہ نے میں نے پتر دیتا ہوا، اے خبر انہوں خوش کرن واسطے دیتی ہے یا غم دین واسطے دیتی ہے؟ سارے بولو ذرا، پھر بولو۔ اس واسطے کہ اللہ نے میں نے پتر دیتا ہے۔ ارے تینوں پتر ملنا خوشی ہے تو سانو کملی والے آقا ملنا خوشی نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا آسمان سے پکا ہوا کھانا بھیج دے۔ پڑھ قرآن پاک 7واں پارہ، اللہ نے آسمان سے پکا ہوا کھانا بھیجنے سے پہلے فرمایا اے عیسیٰ اگر میں پکا ہوا کھانا بھیجوں، گرم کھانا بھیجوں، ٹیسٹی کھانا بھیجوں
تو تم کیا کرو گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تکون لنا عید الاولنا و آخرنا، جڑے ساڈے قبراں چ چلے گئے نے انہاں واسطے بھی عید دا دینا تے جڑے آن والے نے انہاں واسطے بھی عید دا دینا۔ تے میں آخیا تینوں پجے بٹیرے مل جان آسماناں تو، تہاڈی چپ دے سبحان اللہ، پجے بٹیرے آشانا پجے بٹیرے مل جان آسماناں تو، تے یہودیاں دی او عید ہے تے سانو کملی والے مل جان۔ اے گلاں ہے میں او امیر اہل سنت نے بڑی پیاری گل لکھی ہے، انہاں کیا کوئی تانوں کہے میلاد کتھے لکھیا انہوں دوجی گل ہی نہ کرو، اور متھے تے مارو انہوں کہو میلاد سنیاں دے نصیبہ چ لکھیا ہے، میلاد سنیاں دے۔ یہ حضور سے جب سوال ہوا آقا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ پیر کا روزہ بولو بولو، تو میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولدت فیہ، اس دن میرا میلاد ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ روزہ رکھ کے خوشی منا رہے ہیں، امتی سجدہ کر کے خوشی منا رہا ہے، دیگے بانٹ کے خوشی منا رہا ہے، جھنڈے لگا کے خوشی منا رہا ہے، گلیاں سجا کے خوشی منا رہا ہے۔ ایک قیامت تک سڑن والے سڑ دیا رہنا تو منان والے منا دیا رہنا۔ آمد مصطفیٰ۔ حضرت صدیق پاک فرماتے ہیں جو حضور کے میلاد پہ 1 درہم خرچ کرے، کتنا؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں، دکھانا میرا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں۔ فرمایا کان مائی رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا بیسٹ فرینڈ ہوگا، اس لیے کہ اس نے میرے نبی کی آمد کی خوشی میں روپیہ خرچ کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے مصطفیٰ کی آمد پہ خرچ کیا اور محفل میں شریک ہوا، وہ یوں سمجھے جیسے اس نے اسلام کا جھنڈا زندہ کر دیا ہے۔ تو اتوار والے دن ہماری محفل ہے اور ہم پورا سال مسجد کے لیے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے رہنا ہے، لیکن اتوار والے دن محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے، شہداء نشتر پارک کی یاد میں ہے، وہ شہداء جنہوں نے کراچی کی سرزمین پہ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے جان دے کر بتایا، نعرہ بھی لگاتے ہیں مصطفیٰ کے قدموں پہ جان بھی دیتے ہیں، ان کی یاد میں پروگرام ہے۔ اور لاہور سے ہمارے مہمان خطیب آ رہے ہیں اور تو سارے دعوت آ، میں نے کل ایک نوجوان کہنے لگا جی ادھر انڈیا تے پاکستان دا میچ بھی آ، تو پھر میں کہا میں یہ کی کرا، انڈیا تے پاکستان دا میچ ہے تے جنہاں وہ ویکھنا وہ ویکھدے رہے ہو، تو جنہاں مصطفیٰ دی او پتہ سیانے کی کہندے نے، وہ کہندے نے انتظام تسی کر دو، جنہاں دی محفل سجائیے کامیاب انہوں نے کر دینا۔ کدی انج ہویا وا کہ مسجد محمدی چ محفل ہوئے تے اندر نہ حال نہ پریا ہوئے تے باہر رونقاں نہ لگیاں ہونے، صبح دے وقت بھی پروگرام ہوندا وا تے باہروں آن والے خطیب کہندے نے اے صبح دے وقت اننے بڑے نمازی جمع کیتے نے، میں کہ اللہ دی رحمت آ، اللہ دی تے تانوں ساریاں نوں ہن ایک درخواست تو پتہ کیڑی اے جڑی میں کہہ چکیا کہ صدیق پاک نے فرمایا جڑا 1 درہم تے اے محفل دے پورے انتظام دے وچ اور محفل دا پورا اہتمام ہوندا انتظام ہوندا وا تے لنگر شریف دے وچ ہوندا تے محبت دے نال اندروں باہروں جدوں میں اعلان کرنا ادوں ہی تسی سنتا پڑھنیاں نے۔